بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ کے آغاز پر یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیتیں ان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی بیان کیا گیا، آپ کے آداب کو بھی. پھر 4 آیتوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو اور ان کے آداب کو. تو اب یہ 4 آیتوں میں یہ وَإِن طَائِفَتَانِ کی آیت یہ آخر کی ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ایمان کے رشتے پر جو ہمارا تعلق ہے اس کو نبھانا، اس کے پھر آداب بیان ہوں گے. تو وہ انسانیت سے بڑھ کر ایک ایمان کا مقام ہوتا ہے جس ایمان کے رشتے کو نبھانا پڑتا ہے. اس کو انما المؤمنون اخوۃ سے بیان فرمایا جا رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس میں مومنوں کی 2 جماعتیں اگر ان میں باہمی اختلاف ہو اور معاملہ آگے بڑھے اور ہاتھا پائی بھی ہو جائے تو سب سے بہترین طریقہ ان کے درمیان مصالحت کا ہے، صلح کرانے کا ہے. آج دنیا میں قوموں کو لڑایا جا رہا ہے اور اسی کو بہت بڑا سمجھا جا رہا ہے. تو قوموں کو لڑانا اور آپس میں ہر اعتبار سے اپنا فائدہ اٹھانا. مقولہ مشہور ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. لوگوں کو بانٹتے جاؤ، جماعتوں میں، گروہوں میں، ٹکڑیوں میں بانٹ دو، وہ لڑتے رہیں اور ہم ان پر حکومت کرتے رہیں. آج مان کر چلے تو فرما بردار، چاہے وہ کچھ بھی کرے، اور مانے بغیر وہ کتنے اچھے بھی رہیں تو وہ دہشت گرد ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ بنیاد پرست ہیں. عجیب و غریب چکر چل رہا ہے دنیا کا. اس لیے بہت زیادہ ہمیں سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیاری سے رہنے کی ضرورت ہے. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 7 سمندروں کے اندر بھی 2 مچھلیاں اگر لڑے ان میں بھی دشمن کا ہاتھ رہیں گا کر کے. تو اس طریقے سے ہر جگہ
بانٹو ان کو. تاریخ کے صفحوں نے کیسی کیسی صورتیں دیکھی، کیسی کیسی حالتیں. اللہ اکبر. ایک تو استعمار انگریزوں کا، ادھر سے انگریز، ادھر سے فرانس، ادھر سے پرتگال، یہ لوگ سب اسلامی ممالک کو پکڑ کر رکھ لیے تھے برسوں. پھر جب اسلامی ممالک میں ذرا بیداری آئی اور حریت کا جذبہ، آزادی کا جذبہ جاگا، تو انقلابات ہوئے، ریولیوشنز ہوئے، ایسا سب ہوا. آخر ایک ایک چیز کو، ایک ایک ملک کو جو ہے ان کو دینا پڑا اور دیے وہ. لیکن دیتے ہوئے دو کام کیے وہ. ایک، اپنی ساری چیزیں ان کے اندر منتقل کر دی. اپنی تہذیب ہے، اپنے طور طریقے ہیں. ایک تو یہ کیا، اور دوسرا یہ کہ انہی کو آپس میں قومیت کی بنیاد پر آپس میں لڑا دیا اور یہ الگ سے ہو گئے. اب آپس میں سب مسلمان ہیں، عرب رہے تو بھی ٹکڑے میں بانٹ دیے. یہ عراق کے ہیں، وہ شام کے ہیں، یہ لبنان کے ہیں. اس طریقے سے ٹکڑے میں بانٹ دیا. مصر ہے، وہاں کو ایک کو کھڑا کر دیے. اب اس کے پیچھے قوم جا رہی ہے، ایمان کی بنیاد سے بڑھ کر قوم کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان ملکوں کا سفر کر کے آئے تو وہ سناتے تھے کہ کس طریقے سے جمال عبد الناصر مصر کا بڑا، لوگ اس کے پیچھے چلتے، نعرے لگاتے، نحن وراک یا گمال، نحن وراک یا گمال. مصری لوگ جیم کو گیم بولتے ہیں، تو ہم تیرے پیچھے ہیں اے جمال، ہم تیرے پیچھے ہیں جے جمال. ایسا ٹکڑے میں بانٹ دیا، بازو ملکوں کو لڑا دیا. اب ہر ایک کے اندر یہ فلاں، یہ فلاں، یہ یمنی، وہ سعودی، یہ عراقی، وہ شامی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کر کے امت کو امت بنایا تھا، لا فضل علی عربی علی العجم، کسی عربی کو کسی عجمی میں فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں کر کر جو اعلان فرمایا اس کو ختم کر دیا اور آپس میں ٹکڑیوں میں بانٹ دیے. اللہ اکبر. بہت بڑا سانحہ جس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، آج تک دیکھ رہے ہیں. فلسطین کے مسلمانوں پر جو حالت گزر رہی ہے، پوری چاروں طرف اس کے اطراف اسلامی ممالک ہیں، لیکن کہیں سے بھی دور دور سے بھی ہمدردی کی بات، خیر خواہی کی بات، نفع رسانی کی بات، امداد، اس طرح کی کوئی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کیا؟ بولو. الٹا ہے، یہودیوں کو حفاظت کر رہے ہیں، یہودیوں کو پناہ دے رہے ہیں، یہودیوں کو امداد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیسا وقت آیا بولو. توبہ. تو یہ چیزیں، اور یہ چیز آج کی نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال پرانی ہے. وہ کیسے؟ دیکھو قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے، ضرب اور حرب کی نوبت آ جائے، تو ایمان والے کر کر قرآن فرما رہا ہے.
اچھا، اس آیت کی ذرا اور وضاحت کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسے رسول کو دیکھ کر ایک موقع پر فرمایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، بیٹا بول کر مطلب نواسا، عرب پوتے کو نواسے کو سب بیٹا بول لیتے. آج ذرا مرد بنے ان کی بچی کو بیٹا کہتے، بچی ہے بیٹی کو بیٹا کہتے، بیٹے کو بیٹی کہتے. یہ بھی ہے دنیا میں، ہمیں دیکھ لا کچھ سن لو کچھ ہی. بیٹے کو بلانا کہتا بیٹی کہتے، یہ کیا رے بابا، بیٹی کو بیٹا کہتے. سبحان اللہ. ذرا بیویاں شوہر ہم کو آؤ بھائی کہتے. واہ، بھائی تیرے بھائی رہے تو ایسا تعلق کیسا بھائی؟ سمجھ رہے کیا؟ یہ بھائی کا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ آؤ بھائی، بیٹھو بھائی، بھائی کا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. عجیب عجیب ہے لوگ، کیا کرنا بولو، اسے کیا بھی بول سکتے نہیں، ہمیں ہماری مرضی کہیں گے کیا. آج سب بھی جو ہے فریڈم، ہم آزادی ہونا، ہمیں کیسا تو بھی رہتی کیا تو بھی بلاتی کیا. اچھے رشتے جو صحیح رشتے ہوتے ہیں وہ بلانا، وہ نہیں سکا. مارواڑیاں بھی سندھیاں بھی بلا سکا. بہنوں کو بھائی جان کو کیا کہتے ہیں بلاتے سو، کیا بلاتے جی؟ جیجو. ہاں ہاں، کون کی بولے وہ جیجو نہیں، وہ جی جاؤ جی کہتے. یعنی لیا سو کٹنا ماں بھی جوڑیاں کو رکھما بھی لے کو اتنا شرمندہ ہوگا ہے، ساس کے گھر کو آتے ہی جی جاؤ جی گھر کو واپس بیٹھنے کے واسطے جی جاؤ جی گھر کو بولنے، بچا جیجو کر نام رکھی گھر کو. اللہ اکبر. سیرا دالو کو منہ دکھے نہیں سکا، اماں منگ کو کیا اتنا کیا منگتے سو. ایک مولوی صاحب لوگ سنا ہے بات چیت میں، ہمارے بچے کو فور ویلر ہونا ایسا اگر کچھ ڈالے گتے نہیں تو بچے کو پاؤں اچھا ہے کیا، پولیو گلیو ہے کیا، ویسا پوچھ ڈالیں پولیو کیا تو ہے کیا کہتے. پنچایت شروع ہوگی، اتنی بڑی بات تمہیں کیسا پوچھے تمہیں ہمارے بچے کو پولیو ہے گا کیا کر کو. انہوں بولے نہیں ماں، تمہیں کار منگے سو سے ان کو چلنے ہوتا نہیں رہیں گا، ٹو ویلر رہی تو بھی گر جائیں گے گھر کو، فور ویلر منگتی نا، اسے پاؤں اچھا ہے کہ نہیں کی گھر کو. مجھے شبہ تھا، شک تھا، اس کے واسطے میں پوچھ لیا تھا. انگار لگی کہتے تمہیں منگے گھر کو اتنا پوچھنے کی نوبت آئی، کہیں کو منگنا تھا بولو. اللہ تعالیٰ مرد کے ذمے دیا ہے عورت کی پرورش، اس کی نگرانی، اسے روٹی کپڑا مکان، یہ سب واجبات میں سے ہیں، انہیں خرچ کرنا. سو اللہ تعالیٰ مرد کو فضیلت دیا، فوقیت دیا، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. اس میں ایک وجہ اللہ خود بھی فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس سبب سے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. تو مرد لوگ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کیا کیا ہے، عورتوں پر فضیلت دی، فوقیت دی. سمجھ رہے ہیں؟ انہیں خرچ کرنا نہیں سکا، انہیں کٹنا ماں منگتا سو، وہ بھی الگ. کوڈ ورڈ کرتے کتنا ڈالتے، 100 کو 100 کرتے، 100 کو 100 کو تو کیا رہے، وہ 100 اتنا زیور ڈالنا کرتے، اتنے 100 نوٹاں دینا کرتے، اتنے سب کیا ایسے بھی. توبہ توبہ، ایسا نہیں ہونا. یاد رکھو اللہ کی پناہ. آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں تو ایسی مصیبتوں کی وجہ سے، ایسی پریشانیوں کی وجہ سے جا رہی ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسے کو دیکھ کر فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان سے بہت کہا گیا خلافت کے سلسلے میں، لیکن انہوں نے خلافت کو قبول نہیں کیا، دستبردار ہو گئے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے صلح فرمائیں گے۔ تو اب مسلمانوں کی، مومنوں کی دو جماعتیں آ گئی۔ یہ تاریخ ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ دونوں طرف ایسی ہستیاں ہیں، ایسے صحابہ صحابیات ہیں، اللہ اکبر، حدیث کی کتابوں میں جن کے مستقل فضائل ہیں، جن کے نام پر باقاعدہ ابواب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا مستقل باب کتابوں میں ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات عشرہ مبشرہ، حضرات خلفائے راشدین، حضرات شیخین، اس طریقے سے حدیث کی کتابوں میں نام بنام ایک ایک کے نام پر چیپٹر ہیں۔ تو ایسی عظیم ہستیاں، لیکن کیا ہوا، غلط فہمی ایسی پیدا کرائی گئی، ایسے حالات لائے گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حالات کیسے تھے، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا، بلوائی لوگ، باہر کے لوگ آ کر گھر کا محاصرہ کیا، گھر کا گھیراؤ کیا، پانی بند کیا، جیسے آج غزہ کے مسلمانوں پر جو حالت ہے، پانی بند کر دیا، باہر نہیں جا سک رہے ہیں، اور محاصرہ کر لیا ہے اور قتل کے در پہ ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسا جھانک کر لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں سنو، تم میرے قتل کے در پہ ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، سنو، اسلام میں 3 شخصوں کو قتل کیا جاتا ہے، اسلام میں 3 شخصوں کو قتل کیا جاتا ہے، ایک جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میری ایسی حالت نہیں ہے، ایک جس نے دوسرے کو قتل کیا ہو تو قصاص میں بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، اللہ نے مجھے اس سے بھی بچایا ہے، اور تیسری چیز جو ہے، جو مسلمان شادی شدہ وہ زنا کرے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مجھ سے سرزد نہیں ہوئی ہیں، اب کس بنیاد پر تم مجھے قتل کرتے ہو؟ کہا کیا ہے، جس کنویں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اس کے فضائل بیان کیے، اس سلسلے میں ترغیب دی، وہ میٹھے پانی کا کنواں، جبکہ مدینے میں کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے فضائل بتائے، اس کی ترغیبیں دی، تو میں نے اپنے صرف خاص سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا۔ آج تم اسی پانی سے مجھے محروم کر رہے ہو، مجھے روک رہے ہو، مجھے ایک گھٹ پانی پینے نہیں دے رہے ہو۔ ایسی درد بھری باتیں انہوں نے کی، لیکن ہوا کیا، بلوائی لوگ آئے، باہر کے لوگ اشتعال انگیز نعرے لگائے، آوازیں شروع کیے اور حلہ بولے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان ان پر حملہ کیا گیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت پر حضرت کا قرآن جو ہے اس پر حضرت کا خون گرا ہوا ہے، خون کے خطرے ہیں۔ ایسی صورتحال بنائی گئی، مخلص صحابہ ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی، فرمایا بیٹا تمہارے باپ اگر دیکھتے تو یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگتی، تمہارے باپ کو بڑا برا لگتا ہے۔ سنبھل گئے وہ، ایسی صورتحال پیدا کی گئی، آخر شہید کیے گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں،
چاروں طرف کا ماحول انتشار کا، اختلاف کا ہے۔ اب یہاں ایک بات پیدا ہوئی، وہ کیا؟ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو اس حادثے سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، کسی بھائی کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے، اس کا دل کیا بولے گا بولو؟ کسی بہن پر کیا گزرے گا بولو؟ تو ان کے دل زخمی ہیں، دکھی ہیں۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم کیا کرو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں، ان کو قتل کیے ہیں، ان کا انتقام لو، ان کا بدلہ لو، یہ پہلا کام آپ کرو، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کو یہی ختم کر دینا ہے، تو تم پہلے یہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر فرما رہے ہیں کہ ضرور کرتا ہوں میں، لیکن مجھے ذرا سنبھلنے دو، چاروں طرف کے حالات ایسے ہیں کہ میں ذرا حالات کو سنبھال لوں، حالات پر قابو پا لوں، تو میں یہ کارروائی کروں۔ یہ ایک حکمت عملی ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، سلطنت ہو، وہ پہلے اپنے اندر ان کے حالات کو سنبھالے تو باہر والوں کے حملوں سے کیا اپنے آپ کو بچا سکے گی۔ باہر کی طرف متوجہ ہو گئے، اندر کے حالات کو قابو نہیں کیے تو اندر ہی سے انتشار پھوٹ پڑے گا، دو طرفہ جو ہے سنبھالنا پڑے گا، ادھر بھی ادھر بھی، دو طرف سے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو وہ ایک حکمت عملی ہے، اور یہ وقت کے تقاضے کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بدلہ لو، اسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیتا ہوں، میں لیتا ہوں، تھوڑا وقت مجھے وقفہ دو، وقت دو۔ اس پر جو ہے دو جماعتیں کھڑی ہو گئی، ادھر اور ادھر، صفین کے مقام پر۔ ایسے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ حرم شریف سے، مکہ مکرمہ سے عمرے کے عمل سے فارغ ہو کر واپس ہونے جا رہی تھی، لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اماں، آپ امہات المومنین ہیں، آپ پوری امت کی مائیں ہیں، اور یہاں جو دو گروہ ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کی آپ ماں ہیں، تو اس لیے آپ بجائے اس وقت مدینے لوٹنے کے، آپ جو ہے یہاں آ جائیں۔ یہاں کا معنی کیا؟ جب یہ بات شروع ہوئی تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم مدینے میں رہ کر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں ذرا اچھی نہیں دکھتی نا، یہ امن کا گہوارہ ہے، امن کی جگہ ہے نا، اس لیے مدینے سے ہم باہر نکل جائیں گے، نکل کر وہاں پر ہم یہ کیا ہے اس سلسلے میں بات کریں گے، اس سلسلے میں غور کریں گے کہ باہر نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے مرکز کوفہ کو بنایا تھا، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ باہر چلے گئے ہیں، اب مدینے سے باہر یہ منظم ہو کر کہیں تم پر حملہ نہ کر دیں، تو آپ ذرا سوچ لیجئے، دیر مت کیجئے کر کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر سے نکل کر آ گئے، نعوذ باللہ لڑائی کے ارادے سے نہیں، بیٹھ کر بات کرنے کے لحاظ سے، آپس میں ایک دوسرے تبادلے خیال کے لحاظ سے، اس لحاظ سے یہ دو جماعتیں جمع ہوئی، اور جس جگہ جمع ہوئی وہ صفین کا میدان، صفین کی جگہ تھی۔ اس درمیان میں لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ اماں آپ آ کر ان دو کے درمیان میں صلح کرا دیں۔ اللہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھی کہ ہاں یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جب وہ آئی اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بات اس درجے جب پہنچ گئی، تو یہاں سے جو بتی لگانے والے تھے، جو شریر تھے، جو بلوائی تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب تو ہمارا پورا کھیل ختم ہو جائے گا،
اب بنی بنائی ہماری جو سازش ہے، پلاننگ ہے، سب ختم ہو کے رہ جائے گی، آپس میں یہ مل جائیں گے تو کیا رہا پھر۔ اس لیے انہوں نے کچھ شریروں کو ادھر کچھ شریروں کو ادھر بانٹ دیا اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بات کر دی، تو دو طرف سے اچانک غفلت میں، بے خوابی میں دونوں طرف سے حملے ہوئے۔ اور ادھر جو مخلص ایمان والے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ارے اب تو بات مصالحت کی جو ہو رہی تھی، مصالحت ہونا ہے نا، یہ اچانک ایسی کیوں صورتحال بن گئی ہے؟ تا انہوں نے خلاف ورزی کر دی ہے کیا؟ انہوں نے وعدہ خلافی کر دی ہے کیا؟ ایسی صورتحال پیدا ہو کر ایک دوسرے جو ہے، اب جب ادھر سے حملہ ہو تو ادھر سے دفاع ہوگا، ادھر سے اقدام ہوگا تو ادھر سے بچاؤ ہوگا، اس طریقے کی صورتیں ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی اونٹنی پر بھی حملہ ہوا۔ وہ جب گری ہیں تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی جا کر ان پر چادر ڈالی ہے۔ اللہ اکبر، کس درجے دل میں یہ ہے، لیکن اس کو اس طریقے کے جو ہے شکل دے کر اس کو یہ نالائقوں نے، بلوائیوں نے، شریروں نے اس طریقے سے اس کو دے دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب دیکھیے یہ حکمت ہے اللہ کی کہ اللہ جل جلالہ من والہ نے امن کے حالات میں جو احکام تھے، جو مسائل تھے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک نمونے کے طور پر پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں جب امن کے حالات نہ ہوں تو ویسے حالات میں کس کا نمونہ اپنایا جائے، کس کے طریقے کو لیا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام اس طریقے سے ہوا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی تھی، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے پابند تھے، وہ جو تسبیحات پڑھتے، تسبیح فاطمہ بولتے نہیں نمازوں کے بعد، اس درجے وہ پابند تھے، کسی حالت میں چھوٹتی نہیں تھی تسبیح ان کی۔ کوئی ان سے پوچھ لیا حضرت آپ جنگ صفین میں تھے نا، ایسے وقت بھی آپ پڑھے کیا کر کو؟ تو بولے ہاں اس دن بھی میں پڑھا۔ بولے اللہ، کیسی پابندی رہیں گی بولو؟ تو کتنے مخلص تھے یہ، کتنے با خدا تھے، خدا ترس تھے، اللہ والے تھے۔ تو اب ان کی زندگیوں سے ہمارے لیے رہبری ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر ایسے حالات فرمائے، مثال کے طور پر عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ہائے عمار، ہائے رے عمار، تقتلک الفیۃ الباغیہ، کہ تجھے قتل کرے گی ایک جماعت جو حد کو پھلان دے گی۔ چنانچہ ان کی شہادت کا جو ہی واقعہ ہوا تو یہ حدیث یاد آئی، تو ایسے بعض صحابہ جو مدبر قسم کے تھے، کمانڈر قسم کے تھے، یہ منظر دیکھتے ہی فوراً ہٹ گئے، اس جماعت سے دستبردار ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا ہے اور فیۃ الباغیہ کہا ہے تو اب ہم اس میں نہیں رہیں گے۔ دیکھو دل کیسا صاف تھا، غلط فہمی کی بنیاد پر حالات ایسے بن گئے، لیکن صحیح صورتحال پیدا ہوتی وہ فوراً الگ ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، اب میں ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ کیسی پیاری جماعتیں تھیں، کتنے صاف دل تھے۔ تو فرمایا مصالحت کی صورت ہونی چاہیے اور حالات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ تو اس میں ان آیتوں میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب ہمارے دل کتنے صاف ہونے چاہیے، سمجھ رہے بھائی؟ ہاں، اس لیے حضرات شیخین، حضرات خطنین، حضرات شیخین کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر
ان دونوں کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں، اور بعد کے دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ ختنین دونوں داماد آپ کے، تو ادھر دو خسر ادھر دو داماد ہیں، کتنا پیارا رشتہ ہے ان کا۔ اب ایسے میں آپس میں ایک دوسرے کی طرف ایسی ویسی باتیں منسوب کر کے صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان سے باہر چلے گئے، نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر چلے گئے، یہ سب کیسی باتیں ہیں بولیے؟ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں کو، ہمارے دل و دماغ کو سب پاک رکھے، صاف رکھے۔ اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں بالکل ہمارا دل دماغ صاف رہنا چاہیے، ذرا برابر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کرتے، آگ پوچھا کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق کو تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کو تھے کہ کر کو کیا حضرت حکیم الامت انہوں سمجھ گئے، پوچھا سی نہیں رہی نہیں کون با پوچھتے ہیں اس ایسا نہیں، تمہیں بولو نا کہ نہیں کون پوچھے گا ایسا، وہ لکڑی کے ٹال والے ہی ایک جنے انہوں بول بھیجو سو آپ سے جاگ پوچھو کر کو۔ حضرت سنتے ہی بولے ان کو بولو حق حلال سے برابر انصاف سے تول کو لکڑیاں بیچ لے کرو بولو، وہ کام ان کو کرو بولو، اس میں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان سے پوچھیں گا نہیں قیامت میں کون حق پت ہے، تمہیں فیصلہ کرو، تمہیں بولو کر کو، تمہارا کام تمہیں دیکھو کر کو جاگ بولے کرتے ہیں، سمجھ گیا ہے؟ تو اس لیے ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، آج کل انتشار اختلاف اس کے واسطے سوال پوچھتے۔ ہمارے حضرت مفتی اشرف علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے دیوبند میں مفتی مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے علماء اس زمانے کے، انہوں اگر افتاء کرے رہے تو اس زمانے میں ان کے پاس ہچ کرے۔ اس وقت ایک فتنہ اٹھ گیا تھا، رہتے نہیں وقت کے فتنے، ویسا اس کے بارے میں سوال پوچھے تو اس کے بارے میں کیا ایسا انہیں ایسا بولتا نہ یہ بولتا نہ کر کو، حضرت سمجھ گیا اب یہ جواب گیا تو پھر اس پر ایک فتنہ کھڑا کریں گے ایسا کر کے۔ وہ دارالفتہ میں چپراسی کر رہتے خدمت آفس بائے کلرک ایسے ان کو بلا گو اس خط کو چولہے میں جھونک دو گے، کیا کرو چولہے میں ڈال ڈالو، ایسا گئے حضرت یہ تو استفتاء ہے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، ہاں ڈال دیجیے کہ پھر انہیں بولے حضرت اس میں جوابی لفافہ بھی ہے، فتویٰ لینا کا تو ریٹرن ریپلائی کارڈ رکھو بھیجنا، کیا سمجھتے ہیں، نہیں تو اسٹیمپ رکھو سچ بھیجنا، طریقہ ہے وہ بھی ہے حضرت، اس میں جوابی لفافہ بھی ہے، اس کے ساتھ ہی جا کر جھونک دو کہ سمجھ نہیں کیا۔ تو اس لیے ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، حضرت سمجھ گئے۔ ایک بار ایک فتویٰ دیے اور جس کے بارے میں فتویٰ دیے اس کا آدمی آ گیا، آ کر کا اوپر دارالفتہ میں معلوم کر آ گیا، ایسا حضرت کے پاس ہے، آپ مفتی مہدی حسن ہیں جی، آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے جی، تو آپ کیسے دے سکتے ہیں، یہ اگر شروع کریا کرتے ہیں تو انہوں بولے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، مجھے کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، دیکھیے اب کوئی نہیں ہے سب چلے گئے ہیں، اب میں دروازہ بھی بند کر دیتا ہوں اور چھری بھی دے دیتا ہوں، آپ مجھے مار دیجئے، آپ آرام سے مار کے چلے جائیے، انہیں تھکا پھیکا ہوگا، آپ کیا اتنی بڑی نہیں، آپ آئے ہیں جب اسی ارادے سے آئے ہیں تو کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی دیکھے گا نہیں، میں بھی کچھ بھی نہیں کروں گا، تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا، شور شرابہ بھی نہیں کروں گا، ایسا کرتے ہی وہ ٹھنڈا ہوگا انہیں، اتنی بڑی بات نہیں، آپ آئے ہیں تو آخر کیوں نہیں، آپ نے فتویٰ دیا ہے، ہاں تو فتویٰ دیا ہے تو یہ پوچھئے کہ کیوں آپ نے فتویٰ دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے، اس کو بٹھا کر پورا اس کو تمہارا آدمی کیا لکھا ہے وہ دیکھو، اسے پڑھے تو کیا مطلب نکلتا ہے، دیکھو کفریہ باتیں لکھا ہے وہ شاعر، اس لیے جو ہے یہ بولنا پڑا۔ آج مولوی صاحب سب کو کافر بنا ڈالتے، یہ ایک شروع، ان کو کامچ نہیں کیا فتویٰ باز کافر ساز اٹھاتے، انہوں کافر کر کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کون کی بزرگ ان کو بولے تو تب بولے کرتے، بابا ان کو بولو کافر بناتے نہیں،
کافر بتاتے ہیں کیا ہے. تو ایسا بول ڈالے رے بابا، ایسا بولا تو اسلام سے نکل جاتا کر کو تجھے بتاتے ہی، تجھے ہمیں کافر بناتے نہیں ہیں. تو ایسا بول کر ایسا ہو گیا ہے گھر کو بتاتے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے. کیا یہ ڈاکٹر صاحب کسے تو بھی کینسر کا مریض بناتے ہیں، کسے دیکھے تو بھی کینسر کا مریض بناتے ہیں. تو مریض بناتے نہیں با، تجھے کینسر ہے گھر کو بتاتے ہیں. ہمیں بنائے نہیں تجھے مریض، کیا کرے سو بتائے سو. تو جو ڈاکٹر یہ بتائے کہ تیرے اندر کینسر ہے، اتنے اسٹیج کو پہنچ گیا ہے، وہ ڈاکٹر برا کی اچھا کی، انہیں احسان کیا کہ کیا کیا بولو. تو اس لیے ہمیں فتویٰ دے کر سب کو کافر بناتے کر کرنی ہے. بتاتے ہیں، اب مانو تمہاری مرضی، نہیں تو سب آخرت میں جواب دو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اس طریقے سے آج کل کے حالات تھے. ایسے میں ہم کو بہت سنبھل کر رہنا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اور بڑوں کے سلسلے میں زبان درازی نہیں کرنا ہے. ایک حدیث میں 15 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان فرمائی. من جملہ ان میں لعن آخر هذه الامت اولها. ایک یہ فرمایا کہ اس امت کا بعد کا طبقہ، بعد آنے والے لوگ پہلوں پر لعن طعن کریں گے. اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس لیے اگلوں کے سلسلے میں، بڑوں کے سلسلے میں زبان بند رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے خطرے کی بات ہے، ہمارے ہی نقصان کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھو حجت نہیں کرنا. میں بولا نہیں انہوں کرے سو نہیں کیا، انہوں کرے سو بولے تو کیا بولنا نہیں کیا، بول سکتے نہیں کیا، وہ ہوا نہیں کیا، نعوذ باللہ. پھر بات بولتا ہوں، اللہ جب معاف کر دیا، اللہ جب اعلان کر دیا، اللہ جب اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، تو اس کی بات بولنے کا کیا ہے بولو. تو کیا مانے اللہ معاف کرے تو ہمیں معاف کرتے نہیں کر کو، یہ مطلب ہے اس کو. تمہیں نہیں معاف کرے تو پھر اللہ کے سامنے جانا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی یاد رکھ لینا ہم کو. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے اور آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما رہے ہیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا جار المستجیرین، یا امان الخائفین، یا عماد من لا عماد لہ، یا سند من لا سند لہ، یا ذخر من لا ذخر لہ، یا حرز الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الہلکاء، یا منجی الغرقاء، یا محسن، یا مجمل، یا مفضل، یا منعم، یا منیر، یا جبار. انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودميق الماء. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث. يعلم مساقيل البحار مساقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. نسألك أن تصلي على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ اب تک کی کوتاہیوں کو، لاپرواہی، ناقدریوں کو، ناشکریوں کو، نافرمانیوں کو معاف۔ اللہ آئندہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم 2 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ نفس و شیطان ہم کو ایسی لات مارتے ہیں، ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ زندگی ایسی گزر رہی ہے، اللہ ہم کو سنبھال لیجئے، اللہ ہم کو نفس و شیطان کے بہکاوے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے، اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ لیکن ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ آپ بھی بڑے مہربان ہیں، اللہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتے، اللہ ہم ہی اللہ سزا کے مستحق بنتے جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ اپنے فضل کرم سے اپنے گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو اللہ ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اے اللہ، اے اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجئے۔ اللہ اے اللہ ہمیں اچھا بنا دیجئے، اللہ سچا بنا دیجئے، اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے، اللہ خاندان کے ایک ایک فرد کو معاف فرمائیے۔ اللہ چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، دوست و احباب کو، اے اللہ سب کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہماری گلی والوں کو، ہمارے محلے والوں کو، ہماری بستی والوں کو، پورے عالم والوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے، اللہ بہت قرضداری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کیسی کیسی اطلاعات آتے ہیں، اللہ جوان عورتیں معصوم بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اللہ شوہر کچھ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ بچوں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، اللہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ اللہ ایک ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے، اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں نا۔ اللہ حکم آپ کا ہی چلتا ہے، اللہ باقی اس حکم میں کیا حکمت ہے ہم جانتے نہیں ہیں۔ اللہ آپ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ گھروں کو آباد فرما دیجئے، اللہ خوشیوں سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ جتنے لوگ انتقال کر گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ سب کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائیے۔ اللہ جو طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے پریشان حال ہے، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ جان کنی کے عالم میں ہے، سب کو شفا عطا فرمائیے، صحت سلامتی عطا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ آخرت سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے، دین دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ بہت سے بچیاں امتحانات لکھ رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو بارآور فرمائیے، ان کو کامیاب بنائیے، ان کو مستقبل میں اللہ ان کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے، امت مسلمہ کے حق میں، امت اور ملت کے حق میں اللہ ان سب کو فائدہ مند بنائیے۔ اللہ امت کو اپنے پیروں پہ کھڑا فرمائیے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ ہر چیز میں اللہ قیادت عطا فرمائیے، اللہ سعادت عطا فرمائیے، اللہ سیادت عطا فرمائیے۔ اللہ امت میں سرپرستی عطا فرمائیے، اللہ ہمت اور حسن تدبیر عطا فرمائیے، اللہ سربلندی عطا فرمائیے، سرخ روئی عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ آج امت مسلمہ ہر چیز میں محتاج بنی ہے، اللہ سب کے سامنے سے اللہ سربستہ کھڑی ہے، اللہ اقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے۔ اللہ امت تو اللہ پوریوں کی قیادت کرتی تھی، اللہ سب پہ غالب رہتی تھی۔ اللہ آج ایسا وقت آ گیا ہے، اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، اللہ سرخ روئی عطا فرمائیے، اللہ سربلندی عطا فرمائیے، اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔